جو ہے اپنے پوسٹنگ کے لیے اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر ایک اسسٹنٹ کمشنر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پوسٹنگ اس کے ہاتھ سے جائے, چاہے اس کو کچھ کس حد تک بھی کمپرومائز کرنا پڑے. میرٹ نہیں ہے, یہ ڈویژنل کوٹا ہے. بلوچستان میں ڈویژنل کوٹا چلتا ہے, بلوچستان میں میرٹ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. ظاہر ملازم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے, 24 گھنٹے وہ ریاست کا ملازم ہے. انتہائی دکھ ہوا کہ بغیر BSS کے موقف لیے نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا 2 کیڈر کو لڑانے کے لیے جو انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ نیشنل پارٹی کی پریس ریلیز کا شدید الفاظ میں مذمت کر دے, کیونکہ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. آپ چیف سیکرٹری صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آج شام تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو ہم سمجھیں گے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بلوچستان میں دونوں کیڈر کو لڑانے کی خفیہ پالیسی پر گامزن ہے. ایک تو یہ ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے, ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے جو سرکاری امور ہے اس کو سفر نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے, اور پرامن احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. میں عبدالمالک کاکڑ, صدر بلوچستان سول سیکرٹری آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن, آپ کو اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں. عزیز دوستو, آپ حضرات کو اس بات کا ادراک ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے انتظامی ڈھانچے کو بھی بدلنا ہوگا. مختلف دور کے مختلف ضروریات ہوتی ہے. جس طرح وقتاً قوانین میں ترامیم کی جاتی ہے, اسی طرح طرز حکمرانی کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے. وقت آ چکا ہے کہ ہم حکومتوں کے مثبت اقدامات کی تائید کریں. ان کے ساتھ ہم سابقہ حکومتوں کے ساتھ دیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف مل سکے. اس سلسلے میں شکر گزار ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے حق میں تاریخی فیصلے دیے. ہم جناب جسٹس امیر الملک مینگل صاحب, میڈم شمع پروین مکسی صاحبہ, جناب جام کمال خان صاحب, جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب, ان کی کابینہ, میڈیا, میڈم بشرا رند صاحبہ, تمام پارلیمانی ممبرز اور تمام افسران جو وقتاً بوقتاً مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہے, ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات, بیوروکریسی حکومتی مشینری ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں. حکومتیں جب چاہے اصلاحات لا سکتی ہے اور ہمیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے. کل ہمارے BCS یعنی جسے ہم فیلڈ کے افسران کہتے ہیں, فاضل افسران نے جس طرح عوام اور میڈیا کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی وہ قابل مذمت ہے. ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ میڈیا کے توسط سے عوام کے سامنے حقائق کو سامنے لائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان بیوروکریسی میں 2 کیڈر وجود رکھتے ہیں, ایک بلوچستان سیکریٹریٹ سروس اور دوسرا بلوچستان سول سروس BCS. کل کی پریس کانفرنس میں BCS کے منتخب کابینہ موجود نہیں تھی. کم از کم ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو موجود ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تمام فیصلوں میں وہ شامل رہے. کل ایک مفاد پرست ٹولے کی کانفرنس کی جنہیں حقائق کا کوئی علم نہیں, وہ اسٹیٹس کو چاہتے کہ وہ برقرار رہے اور اپنی پوسٹنگ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے. خواتین و حضرات, ہمارے فاضل دوستوں نے کہا کہ غیر قانونی انداز سے تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چھپ کر سیکریٹریٹ افسران کو فیلڈ میں انٹری دی جا رہی ہے. یہ گمراہ کن بیان ہے. ہمارے پاس تمام نوٹیفیکیشنز موجود ہے کہ کب حکومت نے کمیٹیاں تشکیل دی اور کب ان کی میٹنگز ہوئے. تمام میٹنگز میں ہمارے BCS کے دوست شامل تھے, ان کے سیکرٹریز اور ایسوسی ایشن کے کابینہ ان مراحل میں حصہ دار رہے. BCS کے دوست نہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو مانتی ہے, نہ صوبائی کابینہ کو مانتی ہے, اور BCS کے صدر کے دستخط موجود ہے. ان کے صدر صاحب نے فیصلوں کی تائید کی ہے. SNGD میں تمام ریکارڈ موجود ہے. معزز صحافی حضرات, ہمارے فاضل دوست کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. یہ دروغ گوئی کے سوا کچھ نہیں ہے. حکومتی فیصلوں میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. تمام فیصلے لا ڈپارٹمنٹ سے ہو کر حکام بالا تک پہنچتے ہیں. ہم نے باہمی مشاورت سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی, مگر ہمارے دوست ہر مرتبہ گردانی کرتے رہے.
कमेटियों के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस बात के गवाह हैं कि BCS के दोस्त टाल मटोल से काम लेते रहे। इसके बावजूद हम फराखदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें वक्त देते रहे। ज़्यादा दूर नहीं जाते, गुज़श्ता कमेटी जो मैडम बुशरा रिंद साहिबा की सरबराही में बनी थी, इसमें BCS के दोस्तों ने मुअज़्ज़ज़ अरकान और चीफ सेक्रेटरी साहब का वक्त ज़ाया किया। आखिरी और फैसला कुन मीटिंग में उनके काबिना आई और कमेटी की सिफारिशात को सबूताज करने की कोशिश की। उन्हें मज़ीद वक्त दिया गया। बिलाखिर फैसला हमारे हक़ में आया। अब हमारे दोस्त कहते हैं कि सब चोरी चुपके हुआ है। हम दिन की रोशनी में अपना हक़ लेना जानते भी हैं और लेंगे भी। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे दोस्त फरमाते हैं कि इन फैसलों से पब्लिक सर्विस डिलीवरी बुरी तरह मुतासिर होगी। ये सरासर गलत बयानी है। हम सेक्रेटरीट वाले रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करना जानते हैं। हमारे पास रूल्स ऑफ बिजनेस है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, सेक्रेटरीट मैनुअल है। सर्विस डिलीवरी उस वक्त मुतासिर होती है जब सेक्रेटरीट होगी, जब सेक्रेटरीट बंद होगा, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम नहीं चाहते अवाम ख्वार हो। हम अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, उन्हें तंग करने के लिए नहीं। ख़वातीन व हज़रात, आज की बात नहीं। 1997 में जनाब जस्टिस अमीर उल मुल्क मेंगर साहब, 2012 में मैडम शमा परवीन मक्सी साहिबा की सरबराही में बनने वाली कमीशन ने फील्ड पोस्टिंग को जायज़ करार दिया, मगर बैरूनी दबाव के सबब हुकूमतें इन फैसलों पर अमल दरामद कराने से कासिर रही। हम मर्जर के ख़िलाफ़ हैं। इंज़माम एक गैर कानूनी इक़दाम है। जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब की जजमेंट मर्जर के ख़िलाफ़ मौजूद है। यहाँ मर्जर और इंज़माम वाली कोई बात नहीं। जब तमाम सूबों में PMS नाफिज है तो हमारे दोस्त बलूचिस्तान में इसके ख़िलाफ़ क्यों? मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमारे दोस्तों की तौहीन अदालत वाली बात भी दुरुस्त नहीं। अदालत आलिया ने फ़ैसला करके हुकूमत के पास केस भिजवा दिया। यही जो हमारा केस है, अदालत ने गवर्नमेंट के पास भिजवाया कि मज़ीद बराम फील्ड कैडर में हम जम नहीं हो रहे। ये बात समझने की है कि इंज़माम क्या होता है और हमारा मसला क्या है। हुकूमत ने फील्ड एंट्री को जायज़ करार दिया है। इस फैसले के रूह से हम अपनी सीनियरिटी में प्रमोशन लेंगे और BCS के दोस्त अपने कैडर में किसी का प्रमोशन और शेयर मुतासिर नहीं हो रहा, और ना ही दोनों कैडर जम हो रहे। सिंध हाई कोर्ट ने इंज़माम के ख़िलाफ़ फैसला दिया, PMS के ख़िलाफ़ नहीं। हम मफाद आमा के खातिर रोज़ अव्वल से यही चाहते थे कि बाकी सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी PMS राइज हो, ताकि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आए, तमाम अफसरान की ग्रूमिंग हो। PMS न सिर्फ मौजूदा अफसरान और सेटअप के लिए नागुज़ीर है, बल्कि आने वाले हमारे नौजवानों के लिए भी सूदमंद साबित होगा। हम नहीं चाहते कि मुस्तकबिल में पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाले नौजवान किसी ज़हनी अजियत का शिकार हो, वो एक यकसोई से आवाम की खिदमत करें। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हमारे फाजिल दोस्त फरमाते हैं कि सेक्रेटरीट फीडिंग कैडर है और हमने इन्हें पोस्टें दी है। ये कल उन्होंने ये बात की थी। ये मुज़क्क़ख़ेज़ है। देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की काबिना और 23 रुकनी कमेटी ने 3 नुकाती फ़ैसला दिया। नंबर 1, दोनों कैडर के माबेन शेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मसावात और फेडरल से मिलने वाली पोस्टों की तकसीम। दूसरा, उसमें फील्ड में सेक्रेटरीट मुलाजमीन की एंट्री। तीसरा, PMS का निफाज। हमारे फाजिल दोस्त इससे कबल हमसे ज़्यादा शेयर ले रहे थे। रिपोर्ट में फैसला हुआ कि फेडरल से मिलने वाली पोस्टों को BSS को दी जाए ताकि बराबरी कायम हो। इसके बावजूद हमने फराखदिली का मुजाहरा करते हुए फील्ड के दोस्तों को फेडरल से IEV वाली पोस्टें हमने दी। आज भी हमारे दोस्त तादाद में कम होने के बावजूद हमसे ज़्यादा शेयर ले रहे हैं। आज भी हमारे दोस्त फील्ड का ऑफिसर 3 साल में प्रमोट होता है, जबकि हमारे अफसरान 30 सालों से एक ही पोस्ट पर है। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में BCS के दोस्त फरमाते हैं कि सिर्फ 4 मेंबर्स के दस्तखत हैं। जनाब अर्ज़ है कि पार्लिमानी मेंबर्स ही 4 थे, तो ज़ाहिर 4 ने दस्तखत कर रहे थे। जहाँ जहाँ BCS को फ़ायदा मिला वो लेते गए, और जब रिपोर्ट की बाकी मानदा नुकात की बात आई तो इन्हें इंतज़ामी बहरान का ख्याल आया। BCS में अगर इखलाकी जुरत होती तो वो फेडरल पोस्टों से शेयर लेने से इनकार करते। इससे साबित हुआ कि हमने उन्हें पोस्टें दी है ताकि उन्होंने सेक्रेटरीट को कोटा दिया। अजीज़ दोस्तों, हमने बाकी 2 फैसलों पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की तो हमारे BCS के दोस्त रुकावटें डालते रहे। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी SNJD
पे दबाव डालते रहे। ये केस फिर मीर अब्दुल कुद्दूस बिंजो साहब की काबिना के पास चला गया, वहाँ से भी हमारे हक में फ़ैसला आया। फिर एक कमेटी मैडम बुशरा रिंद साहिबा की सरबराही में बनी, उस में भी हमारे दोस्तों को बार बार मौका दिया गया, कमेटी ने हमारे हक में फ़ैसला दिया। अज़ीज़ दोस्तों, हम इम्तिहानात से नहीं घबराते, हमारा हर ऑफिसर लायक है, हम सर्विस ट्रेनिंग लेते हैं। नंबर की बुनियाद पे मेरिट एक झूठा प्रोपेगेंडा है। कोटा की वजह से कोई एसी बनता है तो कोई एसओ, हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। हमारे अफसरान रूल्स के मुताबिक प्रमोट और तैनात हो सकते हैं, जबकि फील्ड अफसरान तादाद में कम होने के बावजूद फील्ड पोस्टों पर तैनात होने के साथ साथ सेक्रेटरीट के पोस्टों पर बतौर सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तैनात होते हैं। ये सरासर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तहसीलदार 2 पर्चे देकर तैनात होते हैं, जबकि हमारे अफसरान 7 पेपर देते हैं। तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से SNJD में जम होता है। असल गैर कानूनी काम तो ये है। तहसीलदार और हमारी पोस्टों पर प्रमोशन लेते हैं, जो कि खिलाफ कानून है। हम अर्ज़ करते हैं कि हमारे दोस्त सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के तोइन करने से बाज आ जाए। हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन बग़ैर इम्तिहान की असिस्टेंट कमिश्नर बना और कौन चोर दरवाजे से आया है। मज़ीद ये कि फ़ील्ड अफसरान का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, वो खिलाफ कानून प्रमोशन लेते आ रहे हैं। वो हमारे भाई है, हम नहीं चाहते कि इनके प्रमोशन और सर्विस को चैलेंज किया जाए। मौजूद साफ़ी हज़रात, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बलूचिस्तान में दोनों कैडर को लड़ाने की खुफिया पॉलिसी पर कामज़न है। फील्ड में सर्विस पास की पोस्टों पर BCS के अफसरान बराजमान हैं, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सेक्रेटरीट में तैनात हैं। इन्हें फौरी तौर पे फील्ड भेजा जाए। BSS कैडर ने वक्तन बवक्तन हुकूमत वक्त को इन नाइंसाफ़ियों पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। हम एहतजाज के बिल्कुल हक़ में नहीं, हम अमन के दाई है। हम नहीं चाहते कि सेक्रेटरीट और ज़िली दफातर बंद हो और आवाम सड़कों पर आए। हम मौजूदा सिस्टम में बेहतरी, रिफॉर्म्स, निज़ाम शफाफियत, मेरिट और गुड गवर्नेंस चाहते हैं। हम BSS के साथ नारवा सलूक और दोहरे मयार को कतन नहीं मानते। इस सिलसिले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि कमीशनों, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों, साबिक असम्बली मेंबरान, काबीना मेंबरान, पार्लिमानी कमेटियों और वज़राए आला के अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर इसमें मज़ीद रुकावटें आती है तो हम सख्त से सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस केस के लिए हम यहाँ पे आए, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के सिलसिले में एक जजमेंट, एक फ़ैसला कैबिनेट ने दिया है। और आप कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट के अंदर आप कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे जब आप बग़ैर इम्तिहान सिफारिश पे प्रमोशन लेते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। प्रमोशंस प्योरली खालिसतन मेरिट पे और सीनियरिटी पे होते हैं। प्रमोशन में किसी किस्म का सिफारिश नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स 15 साल 20 साल जब एक ग्रेड में सर्विसेज देता है तो वो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस गेन करता है। एग्ज़ाम तो एक छोटा सा एक पेपर होता है, उसके पास वसी तजर्बा होता है और उस वसी तजर्बे की बुनियाद पे आज आप देखें कि कैबिनेट को जो भी पॉलिसी जाती है या जो भी असम्बली में जो भी एक्ट बन के जाता है वो सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स बनाते हैं। वही ऑफिसर्स बनाते हैं जो 30-30 20-20 साल एक ग्रेड में बैठे रहते हैं। अब रिफॉर्म्स जो आपने सवाल की, रिफॉर्म्स पॉलिसी सेक्रेटेरिएट में बनती है, कवानीन सेक्रेटेरिएट में, बजट सेक्रेटेरिएट में, PSDP सेक्रेटेरिएट में, लेकिन इसका अमल दरामद, इसकी इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में होती है। जबकि फील्ड में इतने ज़्यादा मसाइल है, वहाँ रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो फैसला है ये रिफॉर्म्स की तरफ, प्रोविंशियल एटोनॉमी की तरफ, सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ ये पहला कदम है। और ये हम आप साफियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलसल कई अरसों से जब हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आपने हमारा साथ दिया, हमारे लिए आवाज़ उठाया, तो इसकी मुबारकबादी आपको भी देते हैं। और ये इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन हम हर सूरत इनसे लेंगे। और एक बात मैं भूल गया, आज नेशनल पार्टी का एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है। मैंने डॉक्टर मालिक साहब का नंबर बंद था, 3 दफ़ा कॉल किया,
اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں نیشنل پارٹی کا جو آج کا پریس ریلیز جاری ہوا ہے. نیشنل پارٹی بلوچستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس میں انٹلیکچوئلز ہیں, جس میں مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جس میں جو ہے وہ جو طبقاتی اور نیشنل کویشچن پہ پولیٹکس کرتے ہیں. انتہائی دکھ ہوا کہ بغیر BSS کے موقف لیے نیشنل پارٹی نے ایک بہت بڑا دو کیڈر کو لڑانے کے لیے جو انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا. رحمت صالح بلوچ صاحب سے میرے بات ہوئی, انہوں نے اپنا موقف مجھے فون پہ دیا, لیکن میں نے گلہ کیا اور آج یہ ریکارڈ بھی احتجاج کروانا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل پارٹی کی پریس ریلیز کا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, کیونکہ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے اور ہمارے موقف لیے بغیر ایک سیاسی پارٹی نے, ایک کیڈر کا, اسی سیاسی پارٹی نے جس نے ایک ہفتہ پہلے تک یہ کہا آپ کے سامنے میڈیا میں ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ریاست کے ملازم کم اور MPs اور منسٹرز کے ملازم زیادہ ہے. آج ایک ہفتے کے اندر کیا چینج آیا کہ آپ انہی ڈپٹی کمشنرز کے جن کے خلاف آپ روتے رہے آج ان کی آپ حمایت کر رہے. تو یہ ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی, یہ اس میں یہ تمام چیزیں انکارپوریٹڈ ہے. کوئی ایسا آؤٹ آف سڈن ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نیا چیز ادھر متعارف کروا رہے ہیں جو کبھی کسی جگہ نہیں ہوا ہے یا کسی صوبے میں نہیں ہوا ہے. ایک ایک چیز پنجاب, KPK, سندھ, ایون کچھ ماڈلز جو لیٹسٹ یورپین ماڈلز ہیں وہ بھی اسٹڈی کیے گئے, اور یہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی, یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سیکرٹریز, BCS کے سیکرٹریز, BSS کے سیکرٹریز اور 5 منسٹرز سب مل بیٹھ کے انہوں نے یہ رپورٹ بنائی. اور دستخط وہ جو کل انہوں نے کہا کہ صرف 4 بندوں کے دستخط ہے, تو اس میں پارلیمانی کمیٹی جو منسٹرز تھے دونوں گروپ نے اختیار دیا ہے کہ 2 فریق کے درمیان فیصلہ جب کسی نے کرنا ہے تو منسٹرز بیٹھے تھے, منسٹرز کو سب سے پہلے انہوں نے اختیار دیا, پھر ہم نے اختیار دیا. تو 4 منسٹرز تھے, 4 ہی نے دستخط کرنی تھی, باقی ممبرز نے تو دستخط نہیں کر رہی تھی. یہاں پریس کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے تو ایک ہی بات کرے گا, سب بات نہیں کریں گے. تو کل کے جو انہوں نے بات کی تھی اس کا بھی میں نے ایک تو یہ ہم نے جب بھی احتجاج کیا ہے, ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ ہم نے اپنے جو سرکاری امور ہے اس کو سفر نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کیا ہے اور پرامن احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ہم کریں گے. ہم نے وہ جو کل لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے اس میں ہمارے پٹواری صاحبان تھے, نائب تحصیلدار تھے, تحصیلدار تھے اور ایک شاید ڈپٹی کمشنر تھا. باقی سارے ڈپٹی کمشنرز اس وقت فیلڈ میں موجود ہے, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کا جو کیبنٹ ہے, ان کا جو ایسوسیشن ہے وہ تو کل نہیں تھا, کچھ اور لوگ تھے. اس لیے ہم ان کو مفاد پرست ٹولہ کہتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہے کہ فیلڈ میں اگر کوئی اچھا, قابل, محنتی اور ہانسٹ آفیسر آئے گا تو ان کی پوسٹنگ چلی جائے گی, اور کچھ نہیں. سے آپ کے سوال کے پہلا یہ کہ گورنمنٹ اگر آپ کی تنخواہیں کم کرتی ہے تو آپ احتجاج کرتے اور حکومت کے فیصلے نہیں مانتے پالیسی کے مطابق. جی بالکل اس طرح ہے. دیکھیں میرا جو ایسوسیشن ہے یہ آفیسرز ایسوسیشن ہے. ہم نے اپنا ایک روڈ میپ پہلے سے طے کیا ہے کہ ہم اپنے تنخواہوں میں اس حد تک اضافہ کریں گے کہ ہمارے جو ملازمین طبقہ ہے وہ شدید جو یہ مہنگائی ہے اس سے متاثر بھی نہ ہو, اور دوسری طرف جو ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے جو اسکوپ آف بجٹ ہے وہ بھی زیادہ متاثر نہ ہو. تو ان بٹوین ہم چلتے ہیں, نہ زیادہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کو متاثر کرنا چاہتے اور نہ ہی اتنے جو مہنگائی ہے مہنگائی کے حساب سے تنخواہ جو ہے, ظاہر ملازم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے, 24 گھنٹے وہ ریاست کا ملازم ہے. اٹیچمنٹ پہ جو آپ نے بات کی, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مکمل بین لگایا اٹیچمنٹ پہ, لیکن سیکریٹریٹ میں پچھلے 10-12 سالوں سے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے جس کی وجہ سے کسی ڈائریکٹریٹ سے اٹیچمنٹ پہ ملازم آتا ہے. ہم مخالفت اس لیے نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ فرض کرے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, وہاں پہ جو بندہ جس کام کے لیے تعینات ہوا ہے وہ سیکریٹریٹ آئے گا تو وہاں کام سفر ہوگا. تو ہم اس بنیاد پہ اٹیچمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایک تو کورٹ میں پابندی لگائیے, دوسرا جس آفس سے وہ آئے گا سیکریٹریٹ اس آفس کا کام سفر کرتا ہے. آغا صاحب یہ مفاد کا جنگ نہیں ہے, یہ صوبے میں ریفارمز کی جنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا, بالکل اس کا میں بھی یہ شکایت مجھے بھی ہے. یہ چونکہ انگریز, ہم یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو بدلنا چاہیے. جو مینول جو سیکریٹریٹ مینول بنا ہے اس مینول کے تحت یہ کہ جو آفس فائل ورک ہے وہ آپ نے کس حساب سے کرنا ہے,
فائل ایک لیٹر پہلے سیکٹری کے پاس جائے گا, وہ انیشیل کرے گا, دیکھے گا, پھر ایڈیشنل, پھر ڈپٹی, پھر سیکشن آفیسر, پھر سپرڈنٹ. اچھا پھر دوبارہ جب ایک فائل بنے گا وہ اسی حساب سے سپرڈنٹ سے ایس او, پھر ڈپٹی سیکٹری, پھر ایڈیشنل سیکٹری, پھر سیکٹری تک جائے گا. تو یہ ایک جو ریڈ ٹیپزم ہم ہمیشہ کہتے ہیں, جو ہم جس پہ تنقید بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ جو پرانا نظام ہے اس میں تبدیلی آنا چاہیے. ہم خود اس چیز کے یعنی کرنے والے ہم ہیں, لیکن ہم بھی اس کی حمایتی ہے کہ اس میں اب تبدیلی آنا چاہیے. صبح 8 سے لے کے رات تک جو ہے پبلک آفیسز عوام کے لیے کھلا رہنا چاہیے. میں اس چیز کا اور ہماری ایسوسیشن اس کی حمایتی ہے, اور جن ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں مستقبل میں بھی کہ یہ ساری چیزیں, یہ سارا سٹرکچر انشاءاللہ چینج ہوگا. دیکھیں نائب تحصیلدار اور تحصیلدار یہ بورڈ آف ریونیو کی ملازم ہیں, لیکن جیسے وہ 17 میں پروموٹ ہوتے وہ ایس این جی ڈی کی ملازم بن جاتے. کل جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے اور یہ مرجر ہے, اصل مرجر تو یہ ہے کہ ایک بورڈ آف ریونیو کا ملازم پروموٹ ہو کے ایس این جی ڈی کے ملازم کیسے بن جاتا ہے؟ کیا کوئی ایگریکلچر کا ملازم پروموشن کے بعد ایس این جی ڈی کا ملازم بن سکتا ہے؟ اور بی سی ایس کے یہ میں نے آپ کو دکھایا, ان کے سروس رولز ہی نہیں ہے, وہ ان کی تربیت ہے. میں غلط الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا اور نہ یہ مجھے یہ تربیت ملی. انہوں نے کہا یہ ٹینکی چلاتے, یہ رکشے چلاتے. اگر کوئی مجبوری سے, کوئی غربت سے, میں آپ کو انتہائی قابل آفیسرز آپ کو دکھاؤں گا, وہ فائنینشیل ایڈوائزرز ہے, لیکن عام ایک پگڑی پہن کے جو ہے پورے پاکستان کے فائنینشیل ایڈوائزرز یہاں سیکریٹریٹ کے ایک بندے سے لیے جاتے ہیں. وہ پگڑی میں آتا ہے, وہ داڑھی, یہ اس کے پرسنل گیٹ اپ ہے. اس پہ اگر وہ دوست جو ہے, یہ ہمارے ساتھ سارے کمیشنڈ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے پبلک سروس کمیشن سے ایک جیسے امتحان پاس کر کے آئے. ہمارے ضیاء صاحب بیٹے, یہ 7ویں نمبر پہ ان کا نام ہے, ان کے مارکس سب سے زیادہ ہے, لیکن یہ سیکشن آفیسر بھرتی ہو گیا چونکہ ان کے تعلق ایک ٹف ڈویژن سے تھا, اور جو کل پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کے صرف پاسنگ مارکس ہے, اور وہ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہو گیا. یہ میرٹ نہیں ہے, یہ ڈویژنل کوٹا ہے. بلوچستان میں ڈویژنل کوٹا چلتا ہے, بلوچستان میں میرٹ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میر صاحب. میں یہی آپ جو آغا صاحب نے بات کی اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے. آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے یا جو یہ بالکل درست ہے. ہم سارے یہ سیکریٹریٹ کے دوست یہ مانتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہم جو آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ جو فیصلہ ابھی آیا ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا, آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگا کہ یہ سیکریٹریٹ کا ہے, یہ فیلڈ کا ہے, یہ اے سی لگ سکتا ہے, یہ ایس او لگ سکتا ہے. آپس کی جنگیں ختم ہو جائے گی. وہ پبلک سرونٹ ہے, پبلک کے لیے کام شروع کریں گے. ابھی تو ہر بندہ جو ہے اپنے پوسٹنگ کے لیے, اپنے ذات کے لیے کام کر رہا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر, ایک اسسٹنٹ کمشنر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پوسٹنگ اس کے ہاتھ سے جائے, چاہے اس کو کچھ کس حد تک بھی کمپرومائز کرنا پڑے. تو ہماری آپس کی یہ لڑائی ختم ہوگی. ہم پبلک سرونٹ ہیں, پبلک کہ ہم خادم ہیں, نوکر ہیں, ہم ان کے جواب دہ ہیں, ان کے لیے ہم کام کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں سیکریٹریٹ. میر صاحب آپ جاتے ہیں سیکریٹریٹ, شام تک آپ سب صافی جاتے ہیں, رات تک جو ہے ہمارے آفیسرز کام کرتے ہیں. یہ یہاں سارے پیچھے بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, ہمارے بسز, وہ 1 گریڈ سے 15 گریڈ والے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن افسران رات تک, مغرب تک اپنے آفیشیل کام ڈسپوز آف کر کے نکلتے ہیں. بہت شکریہ.